میں نے خلیل بنایا ہے، وہ خلیل سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت اور کسی پر بھروسہ کرتا ہے تو صرف مجھ سے محبت اور مجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور دکھانے کے لیے دنیا کو، مقام ابراہیم کو، رب قدیر نے اپنے خلیل کو خواب میں حکم عطا فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ نبی کا خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا۔ اگر خواب بھی وہ کوئی دیکھ لیں تو وہ خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ کوئی بھی نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے، نبی جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ عز و جل کی منشا کے مطابق کہا کرتے ہیں۔ اب جب بچہ 7 سال کا ہو گیا، 9 سال کا کم و بیش ہو گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، تب رب قدیر جل جلالہ نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال کی تھی، اور بعض روایت میں کہ 120 سال کی تھی، تب جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب آپ مجھے بتائیں، ضعیفی میں بیٹا ہے اور بیٹا خانہ کعبہ کی تعمیر میں مدد کر رہا ہے اور بیٹا ساتھ دے رہا ہے، اب اس بیٹے کی عمر جب 7 یا 9 سال کی ہو اور میرا مولا فرمائے کہ تمہارے بیٹے کو ذبح کر دو، تو آپ دیکھیں اور غور کریں کہ ایک باپ کا کلیجہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے کیسے تیار ہوگا اور باپ کیسے چاہے گا۔ لیکن قربان جائیے، میں یہاں بتاؤں گا، جب اللہ کا حکم ملا، سخت ترین آزمائش ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سخت امتحان ہوا ہے، کبھی وطن چھوڑنے کا امتحان، کبھی مکہ چھوڑنے کا امتحان۔ اب آپ دیکھیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ننھے سے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور حکم آیا کہ تم بیٹے اسماعیل کو اور تمہاری بیوی کو چھوڑ کر شام کی طرف چلے جاؤ۔ اب نہ وہاں دانے کا انتظام، نہ پانی کا انتظام، کچھ بھی نہیں، بے آب و گیا وادی ہے۔ لیکن رب کا جب حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیوی نے کہا، اب دیکھیے سوچ دیکھیے، بیوی نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں مجھے اور اسماعیل کو چھوڑ کر۔ حضرت اسماعیل دودھ پیتے بچے تھے، بہت چھوٹے تھے، آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تو آپ کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں رب کا حکم ہے۔ کہا الحمدللہ، اگر رب کا حکم ہے تو رب ہی ہمارا کارساز حقیقی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ قرآن کے اندر دعا موجود ہے کہ میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنی ذریت کو تیرے گھر کے سامنے اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر کے جاتا ہوں۔ یہ دعا کر لیتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ اب قربان جائیے، بیٹے کے پاس جو پانی تھا وہ پانی ختم ہو جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل پیاس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ ماں کی ممتا بھی کیا چیز ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش کے اندر صفا پر جاتی ہیں، وہاں سے دوڑ لگاتی ہیں، مروہ پر جاتی ہیں، اس طرح سے 7 چکر لگاتی ہیں، اور بار بار وہاں دیکھتی ہیں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کے پاس انہوں نے چھوڑا تھا کہ میرا بیٹا صحیح تو ہے، اسے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ صفا مروہ کی دوڑ لگاتی ہیں، اور پھر جو گرین لائٹ آج صفا مروہ کے درمیان ہے جہاں پر لوگ دوڑتے ہیں، جسے میلین اخضرین کہتے ہیں، اس جگہ پر جب پہنچتی تھی تو وہ دوڑ لگاتی تھی اور کعبے کی طرف اپنے بچے کو دیکھتی تھی۔ اللہ اکبر،
7 چکر مکمل ہوئے تو کیا دیکھا کہ بیٹا جہاں رکھا ہوا تھا اس کے قریب کوئی چیز چمکتی دکھائی دی. دوڑ کر کے آئیں تو کیا دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جہاں ایڑیاں رگڑی تھی وہاں سے پانی کا چشمہ نکل چکا تھا. اب وہی پانی جب سے اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی تب سے نکلا ہے. تب سے 4000 سال تاریخی اعتبار سے ابھی تک کو ہو گئے ہوں گے کم و بیش. تب سے وہ پانی نکلا ہے, آج بھی نکل رہا ہے اور قیامت تک نکلتا رہے گا, قیامت تک نکلتا رہے گا. نبی کی ٹھوکر معمولی نہیں ہوتی, وہ ٹھوکر مار دے تو پانی کا چشمہ جاری ہو جائے, پانی کا چشمہ جاری ہو جائے. اور ماں کی ممتا بھی دیکھیے کہ اپنے بیٹے کے لیے کس طرح سے چکر لگاتی ہیں. اب عبادت کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ دوڑنا یہ عبادت کا کون سا طریقہ ہے؟ لیکن قربان جائیے اس ماں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تھا تو ایسی نیک بندی کے طریقے کو بھی میرے مولا نے عبادت میں شامل فرما لیا. اب نبی بھی اگر عمرہ کرنے کے لیے جائیں یا حج کریں, ابھی تو کوئی نبی آنا نہیں, سرکار پر نبوت ختم ہو گئی, لیکن حضور نے بھی عمرہ کیا تو حضرت حاجرہ کے طریقے پر صحیح کی حضور نے. اس سنت پر حضور نے عمل کیا. اندازہ لگائیں آپ. اب وہ ناز کا پلا بچہ اسے ذبح کرنے کا ہو. اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے فرمایا, شیطان نے وسوسے پیدا کیے. تمہیں معلوم ہے حاجرہ تمہارے بیٹے کو کہاں لے جایا جا رہا ہے تیار کر کے؟ کہا لے جا رہے ابراہیم کہیں تفریح کے لیے لے جاتے ہو؟ کہا نہیں, ان کو چھری چلانے کی, گردن پر چھری چلائیں گے. کہا بڑے عجیب آدمی ہو, کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاتا ہے؟ کہا ہاں انہیں ایسا ہی حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے. کہا پھر ایک بیٹا کیا ہزاروں بیٹے میرے رب کے نام پر قربان. یہ ہے, اسے سمجھو آپ, اسے سمجھو. یہ قربانی کوئی کھیل تماشا نہیں, گوشت کھانے پینے کا نام نہیں ہے. اس قربانی کے پیچھے وہ چیز کار فرما ہے کہ ہم اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ کرتے ہیں. یہ بھروسہ اس قربانی کے پیچھے موجود ہے, یہ توکل اس قربانی کے پیچھے موجود ہے. اب گئے بھی بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے بھی تیار ہو گئے. یوم ترویہ جو کہتے ہیں, یہ 8ویں 9ویں یہ 2 راتوں میں مسلسل اسی طریقے کا حکم ملتا رہا تو سوچتے رہے, اور 10ویں کو بالکل تیار ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے حکم ہی ہے, اور پھر اپنے بیٹے کو تیار کیا, مینا میں لے کر کے گئے. اور پھر باپ کا انداز دیکھیے خطاب کا, ڈائریکٹ چھری چلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دنیا کو بتانا تھا کہ اسماعیل بھی کوئی معمولی نہیں ہے, جن کی پشت سے مصطفیٰ جلوہ فرما ہونے والے ہیں. ذرا اس اسماعیل کی عظمت بھی تو ذرا دیکھ لو, ذرا ان کا مقام بھی تو دیکھ لو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ورنہ آج کے اگر کوئی ہوتے اور بیٹے پر چھری چلا تو بیٹے سے چھپاتے, پتہ ہی نہیں چلتا, ارے بہانے بناتے, یہ کرتے وہ کرتے, اور اس کے بعد. لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے مشورہ لیا, پوچھا ان سے, یا بنیا, قرآن کہہ رہا ہے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک. گئے بھی بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے بھی تیار ہو گئے. یوم ترویہ جو کہتے ہیں, یہ 8ویں 9ویں یہ 2 راتوں میں مسلسل اسی طریقے کا حکم ملتا رہا تو سوچتے رہے, انی اذبحک. چلیے یہاں تک بات. فانظر ماذا ترى, رائے لے رہے ہیں آپ, بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا میں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں, تجھے ذبح کر رہا ہوں, میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے, بیٹا تمہارا اس سلسلے میں کیا مشورہ ہے, تمہاری رائے کیا ہے؟ جگر دیکھیے, 7 سال کے بیٹے سے باپ پوچھ رہے یا 9 سال کے بیٹے سے, ان کی رائے معلوم کر رہے ہیں کہ بیٹے تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے.
تو حضرت اسماعیل 7 سال یا 9 سال کی عمر کو آپ تھوڑا سا سوچیں کہ یہ عمر ہوتی کیا ہے. تو قربان جائیے حضرت اسماعیل کی اس عمر میں سوچ پر کہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب نہیں ہوتا، وحی الہی ہوا کرتی ہے. تو فوراً کہتے ہیں یا ابت فعل ما تؤمر. دیکھیے تؤمر کا لفظ آیا، وہاں منام کی بات تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا. یعنی پتا چلا کہ حضرت اسماعیل جانتے تھے میرے باپ کا خواب نہیں، اللہ کا حکم ہے. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں جس چیز کا حکم دیا گیا یا ابت فعل، میرے ابا اس کو کر گزریے، اس کو کر گزریے. اور اگر آپ کو میری فکر ہے تو ابا میری رگوں میں آپ کا خون دوڑ رہا ہے تو سن لیجئے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. باپ نے جب یہ سنا ہوگا تو باپ کا سینہ کتنا چوڑا ہو گیا ہوگا اور بچے کی عظمت کتنی دل میں بیٹھ گئی. لٹا دیا گیا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے. توجہ چاہوں گا، غور سے سنیں آپ. باپ تیار ہے ذبح کرنے کے لیے، بیٹا تیار ہے ذبح ہونے کے لیے. باپ تیار ہے ذبح کرنے کے لیے، بیٹا تیار ہے ذبح ہونے کے لیے. مولا کو جتنا امتحان لینا تھا اس نے لے لیا. اب جبریل امین کو میرے کریم نے طلب فرمایا، جبریل جنت سے ایک دمبا لے لو اور جاؤ اسماعیل کی جگہ پر اسے لٹا دو اور اسماعیل کو اس جگہ سے ہٹا دو. توجہ چاہوں گا، کہاں جنت، کہاں سدرۃ المنتہا، وہاں سے دمبا لے کر حضرت جبریل امین نکلے اور چھری اور گردن کے بیچ میں کتنا وقت رہتا ہے. ادھر چھری چلانے کے لیے حضرت ابراہیم تیار، اور سدرۃ المنتہا سے جنت سے دمبا لے کر حضرت جبریل نکلے. چھری چلنے سے پہلے حضرت اسماعیل کی جگہ پر دمبے کو انہوں نے لٹا دیا. ذبح جب کیا گیا تو حضرت اسماعیل کی جگہ پر دمبا ذبح ہو گیا اور حضرت اسماعیل قریب کے اندر ہٹے ہوئے موجود تھے. رب نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ عطا کرتے ہیں. اور بیٹے کو بقید حیات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے